الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ وہ الزام ہے یہود پر خاص کر کے اور تحقیق مقلد ہوئے ہیں علماء نصارہ اس زمانے میں مسلمانوں کے مقابلے میں اقوال یہود کے ساتھ الکفر ملت واحدہ اور انکار کیا عیسائیوں نے بھی نسخ کا تو مقصد ہے ایسے بھی اگاں بھی نظام نہیں ٹرنا رک گئے جی بس ہم ذکر کرتے ہیں شواہد ان کے الزام کے لیے بھی نمبر 1 اول باب ہادی وسلاسین کتاب ارمیا اور اسی طرح اندے وچ اے کہ ہا ستاتی ایام یقول الرب فیہا وعاہدوا بیت بنی اسرائیل و بیت یہودا عہدا جدیدا اسا نواں عہد لینا ہے لکھیا ہے تو پھر پچھلا عہد کی ہونا ہے منسوخ ہونا کہ نہیں ہونا یہ لکھیا ارمیا وچ اچھا جی ہن اگاں لیسا مثل عہد الذی عاہدت آباءہم فی الیوم الذی اخذت بایدیہم جی کیا کہ لأخرجوہم من ارض مصر یا ان کے بے جڑا نا بے مصر دی زمین تو نکلنا ہے او بنی اسرائیل نال جڑا سی تے پھر بدلیا اور تحقیق اعتراف کیا ہے مقدس النصارہ نے جڑا نصارہ وچ ایک بڑا مقدس جنہوں نبوت دا درجہ دیتا نے بولوس کی باب سامن میں فی رسالت ہی الی عبرانیین انہیں اپنا رسالہ جو نا عبرانیین کی طرف لکھا تھا انہیں کہا دا مطلب ہے کہ مراد بالعہد جدید سے شریعت ہے کن کی بھی او جڑا سے نا بھی لکھا ہے اندے وچ بھی ارمیا وچ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل سے نیا عہد کریں گے تو اس سے مراد کی ہے شریعت عیسیٰ علیہ السلام تے اے منیا نہ کہ بھی پہلے شریعت منسوخ تے ہن نویں ناسخ تے اگاں کیوں بین لگ گیا ہے اگاں بھی تے کم ہو سکتا ہے بندا پہ پس اس کے اعتراف پر شریعت عیسیٰ علیہ السلام ناسخ بنی کس کے لیے تے پھر اگاں کی رولا بنیا ثانی فی شریعت الموسویہ اور مثالاں رخصت تھی رجل کے لیے یہ کہ طلاق دے اپنی بیوی کو بکل علت ہر علت کے سبب سے اور یہ کہ شادی کر لے رجل آخر اس متعلقہ کے ساتھ بعد اس کے کہ نکلے اول کے وہ تو نکلے طلاق لے کے اگلا بیاہ کر لوے جیسا کہ وہ مسرہ بے ہے باب رابع والے شریر فی کتاب الاستثناء میں اور شریعت عیسوی میں نہیں جائز اس کے لیے طلاق مگر کس کے ساتھ اس بھی زنا کرے عورت تاں طلاق دے سکتا ہے شریعت موسوی سی بھی بکل علت جیڑا بھی سبب ہوئے تو اسے طلاق دے سکتے ہو شریعت عیسوی ہے کہ جب تک تہاڈی بیوی کسی نال زنا نہ کرے تو تساں اور اسی طرح نہیں جائز رجل آخر کے لیے نکاح اس کا بلکہ اگر وہ کرے گا تو بمنزلے تے ہن ویکھ لو شریعت موسوی چ حکم سی تے شریعت عیسوی تے ناس منسوخ ہو گیا جی کہ نہیں ہویا تے ناسخ منسوخ ہویا نا جی جیسا کہ تصریح کی اس کی باب خامس و تاسع عشر انجیل متی میں تیسری مثال کہ تھے کثیر من الاشیاء حرام شریعت موسیٰ علیہ السلام امتحان کرا جب اور تحقیق منسوخ ہو گئی ان کی حرمت شریعت کس کے قول کے ساتھ بولوس کے قول کے ساتھ وہ جو کہ عیسائیوں کے نزدیک رسول اللہ کا درجہ رکھتا ہے جی اینو نہ من دین انہاں کیتا نال تے والے نے سارے انہاں کیتا نال تے بیڑے غرق ہوئے جی
جی بے نبیاں تو بعد اینا درجہ دینا کہ نبوت نال جا ٹکر لینی، روڑے سارے اتوں پے نے، ساری اس عقیدت تو مسئلہ خراب ہوندا۔ شیطان کولے بڑا وڈا ہتھیار ہے، بڑا وڈا ہتھیار ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان دا قول کی ہے کما فی الآیت رابع عشر، باب رابع عشر رسالہ بولوس سے جو انہوں نے لکھا تھا کدھر اہل ان دے وچ اے گل لکھی اس بولوس نے، ہاں کذا انج کی کہ انی تیقن تو و علم تو من رب عیسیٰ کہ نہیں ہے کوئی شے نجس لذات ہی، کوئی شے بھی ذاتی طور پہ نجس نہیں ہے، پاک ہی پاک نے، لیکن وہ نجس ہے اس کے حق میں جو اس کو نجس جانتا ہے۔ لہذا جڑا جس نو پلیت جاندا اون دے حقوں پلیت ہے، ویسے پلیت کوئی نہیں۔ آگے جے سمجھ تو لہذا عرشہ کی ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ شریعت موسوی جڑیاں حرام سن منسوخ کیتیاں کہ نہیں کر دیتیاں جی۔ اور کہا ہے آیت خامسہ عشر باب اول میں رسالہ میں جو لکھا تھا کس کی طرف؟ تیتوس یا تیتوس کی طرف۔ اسی طرح اتھے کی آکھیا سی، اے آکھیا سی کیونکہ جمیع اشیاء پاک طاہرہ ہیں کن کے لیے، اور نہیں ہے کوئی شے طاہر نجسی اور منافقین کے لیے، اور نجسن سے ناجسون دے ناجسین بھئی پاکاں واسطے کوئی شے نجس نہیں کہ نجسہ واسطے کوئی شے پاک نہیں، اس لیے کہ وہ کل ناجسون ہیں، حتیٰ کہ وہ ناجساں نے پلیتاں دی عقل بھی پلیت تے پلیت ہن بند پا دیتی نا کہ نہیں؟ پس نظر کر توں سانو آخرے نے کیسے مباح کر دیا جمیع اشیاء کو نصارہ کے لیے، حتیٰ کہ کیونکہ آکھے نہیں جمیع اشیاء طاہرہ للطاہرین، تو نہ جمیع اشیاء و شراب تے خنزیر آندا ہے کہ نہیں؟ وقد ناسخ جمیع ما حرم فی شریعت موسیٰ، ان سب کو کیا کر دیا؟ تو یہ ناسخ منسوخ چلدا پیا، تو اگاں پیڑ ہوندی جے۔ چوتھی مثال حکم الختان، ختنہ کرنا، حکم الختان اور ہفتے کے دن کی تعظیم، یہ مؤکد ہے کس میں؟ بھئی ایک ختنہ بھی کرنا ہے تو ہفتے کے دن کا احترام بھی کرنا ہے، حتیٰ کہ ختنہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، سن دیو جیسا کہ وہ مسرہ ہے آیت ہادیہ والعشرین باب ثانی من انجیل لوقا سے۔ اور حال یہ ہے سنیا جی کہ حواریین نے اور بولوس نے تحقیق منسوخ کر دیا اس حکم کو۔ اے تو وجہ عیسائی کون جی سنتی بیندے، اور انگریز سارے انتورے جے، اے ادھر دی بولی لئی دے جی، بھی کوئی خطرہ کوئی نہیں انہاں دا، کنہاں دا کوئی نہیں خطرہ، اے نہ کیتا ہے، حالانکہ خطرہ کتنا شروع ابراہیم علیہ السلام تھا، تو شریعت موسوی موجود کتاباں لکھیا ہونا چاہیے۔ منسوخ کیا اس حکم کو جیسا کہ وہ مشروع ہے کس میں اس میں، سنیں جی، اور تحقیق منسوخ کیا، حال یہ ہے کہ انہوں نے اس حکم کو منسوخ کیتا کیویں، اور تحقیق منسوخ کیا بعد مشاورت تامہ کے جمیع احکام عملیہ اللاتی کانت فی التورات سوى الاربع، جی انہاں چار تو سوا کہڑے کہڑے؟ بے بت دا ذبیحہ تے خون تے جڑا گلا کٹ کے مرے تے زنا، بے اے حرام نے، تے باقیاں فابقوا حرمتہا، تے باقی سارے بھی ٹھیک نے۔ اور بھیجا انہوں نے کتاب کو کدھر؟ کنائسوں میں، اور جتنے کنیسے نے وہ تھے رکھ کے سناؤ بھئی ساڈا ہن قانون ہے ہو گیا ہے، اور یہ منقول ہے باب خامس میں ناوا اعمال حواریین سے۔ پھر بعد اس کے جب دیکھا عیسائیوں کے مقدس بولوس نے کہ نہیں حاجت کدھر؟ اشیاء
کہ حرمت کی طرف بھی حاجت نہیں ہے بھی مگر صرف تو پس اس نے ان کے لیے یہ بھی ذبیحہ صنم بے بت دے نا تے ذبح کیتا خون گلا کٹ کے مریا تحقیق کیا ہو گیا مباح کر دی اس کے لیے اشیاء بھی جیسا کہ نقل کیا میں نے اس کا فتویٰ ہر شے انہیں کیا اور طاہر واسطے ہر شے طاہر بہرحال زنا پس جب کہ نہیں ہے زنا پر اس کے نزدیک کوئی حد ہی کو نہیں زنا ہوتے تو پس وہ بھی بمنزل منسوخ کے ہو گیا پس تحقیق حاصل ہوگی فراغت شریعت عیسویہ میں جمی احکام مؤکدہ فی التورات سے تیرے منسوخ ناسخ منسوخ نہیں ہے جی اے وجہ جے کہ شریعت عیسائیاں میں تو میرے سارے کم چاہی پھرتے ہیں خنزیر شراب ہر شے ہونے بلحال ہے جی زنا بھی سارے چیز پیچھے جائز نے جی اے جی سارا بربادی دا سبب جی ہے جی تو وہ جڑا پڑھیا سا جی وہ وزیر گیا سی یہودیاں والے پاسے عیسائیاں دا بیڑا غرق کیتا سی جی ہر ایک نو آکھے تجھے دسنی نہیں ہے تیرے نال خاص راز دی گل سنیں حل فوقہ نسخ آخر اس تو تے بھی کوئی نسخ ہوندا ہے بھی اور بھی کوئی نسخ ہونا چاہیے پس دیکھ کیسے نکالا انہوں نے تکلیف کے رب کا رسی کو اپنی گردنوں سے وسارو سدن اور ہو گئے وہ سارے تتر بتر جو مرضی ہے کیتے چلو جی عمل جواب تحقیقی جواب اور دو تین لینا وہ کیسے نا ایک الزامی تو ایک تحقیق وہ یہ ہے کہ نہیں ہے نسخ احکام کس میں احکام ابدیہ میں نسخ نہیں ہوتی لیکن لیکن نسخ ہے امر بے شے کا لا وفق الحکمت جی وَأَقَرَّ حُکْمَهُ فِي عِلْمِهِ إِلَىٰ حِینٍ کہ اصل میں نسخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق اللہ نے ایک حکم نازل کیا اللہ جانتے ہیں اس کا وقت کتنا ہے ہمیں نہیں بتایا تو جب وقت پورا ہو گیا تو دوسرا حکم آ گیا تو یہ نسخ نہیں ہے ایک دی ڈپٹی ختم دوجا شروع ساڈی نظروں صرف یہ سی بھی چونکہ حکم ہمیشہ ہے نال نشانی کوئی نہیں تو ساڈی نظروں نہ بن گیا کہ نسخ حالانکہ حقیقتاً وہ نسخ نہیں ہے جی پھر جب آ گیا وہ وقت تو اٹھا دیا اللہ نے اس کو اور حکم دے دیا ہونے سے تک جٹکی جی مثال دیں دے جے کہ کیا نہیں دیکھا تو نے طبیب کی طرف کہ حکم دیتا ہے آج اللہ حسب علم ہی و مسلیات اے دوائی پینی ہوں اے غذا کھانی ہوں بیمارا پھر جدوں کوئی افاقہ نہیں ہویا تو پھر حکم دیتا ہے اگلے دن شے آخر کا بمطابق اس کے جو مناسب ہے کیسے اور دوسرے دوجے دن جاندے ہو اور جو کل گولیاں لے گئے فرق نہیں پیا تو پھر دوبارہ بدلاندے نہیں ہو یا بھی نال جوڑ لو تو پس نہیں کہتا اس کو کوئی ہے کہ جاہل یہ کل دا پتہ ہی نہیں سی ہے کہ خجا ڈاکٹر تھی حکیم میں کل اور پہ آندا سی اج اور پہ آندا جی آندا کو بندہ ہو پس نہیں کہتا اس کو کوئی ایک کہ یہ طبیب جاہل ہے بے عواقب الامور سے نہیں کہتا اس کو کوئی ایک مگر جاہل اس کو یہ کہتا جاہل اس کو یہ کہتا ہے جی سنیں جی پس کیسے کہا جائے گا علیم خبیر کے لیے اللہ کی ذات کے لیے کہ بے شک انہو کان یعلم حال شے ابتدان او شے نو مڈو جاندا ہے بھی کنی دیر رکھنی ہے کنی دیر مفید ہے پھر اس نو ختم کرنا ہے ابتدان خذ ھذا اندن البتہ تحقیق ہم نے آدھی کتاب کے درمیان اس کلام کو لمبا کیا اس مقام پر پہلے تھا سے کچھ بھی نہیں آکھیں جی اچھا خیر فمحله حكم يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت او تأبيد ثبت نصا كما في قوله تعالى خالدين فيها ابدا او دلالة كسائر الشرائع التي قبض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم
و محلہ و چار باسیں تھیں. جی ایک باس کیا تھی پہلے تعریف کندی؟ نسخ دوسری جواز. اس پر انہوں نے خود پوری بحث کر دی ہے. اب تیسری چیز کیا تھی؟ نسخ کا محل. ان کتاب دیکھو، نسخ کا محل حکم ہے جو ہو فی نفس ہی محتمل للوجود والعدم. شریعت نے ایک حکم نافذ کیتا ہے جڑا رہ بھی سکتا ہے تے ختم بھی ہو سکتا ہے. اے ہو جا حکم جڑا ہے نا، اے نسخ دا محل ہے بے ان دے اوتے نسخ ہونا ہے. شریعت نے ایک او حکم اے ہو جائے جڑا محتملن للوجود والعدم ہے، بے او حکم رہ بھی سکتا ہے تے ختم ہی ہو سکتا اے بے محل کندا نسخ ایس حکم اتنے نسخ آ سکتا ہے. یہ نہیں کہ نساریاں تے آنا ہے، اس اتنے آ سکتا ہے، اس کے خلاف تے نہیں نسخ آ سکتا ہے. سنے ایک اور نہ لاحق ہو اس حکم کے ساتھ وہ جو منافی ہے کس کے؟ نسخ کے اے جڑا حکم ہے نا جڑا محتمل للوجود والعدم ہے، اس کے ساتھ وہ چیز لاحق نہ ہو جو نسخ کے. منافی ہو مثلا وقت کہ وقت مقرر ہے تو اب اس وقت کے پورا ہونے سے پہلے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا یا اس کے ساتھ تعبید ہے قیامت تک، اب وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتا. جی بے نسن کیا نسخ یا دلالتن، تعبید ہو نسن نسن یا دلالت تعبیر ہو نسن خالدین فیہا ابدا ابدا، دلالتن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد چونکہ وحی نہیں آنی جس کے ذریعے کوئی حکم منسوخ ہوگا، لہٰذا یہ دلالتاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اب پوری شریعت جو تھی وہ اسی طرح قیامت تک رہے گی، اس پر کوئی نسخ نہیں آئے گا. اس پر کوئی نسخ کیونکہ نسخ تو آنا ہے واج کے ذریعے، جب واج یہ نہیں ہے تو نسخ کیسے ہوگا؟ جی ہاں جی کیا کہ جی بیان کر میں کا محل حکم ہے جو ہو فی نفس حکم دا مطلب ہے بھی جس اتنے نسخ آنا ہے اس حکم نے منسوخ ہونا ہے، وہ کہ ہو جا حکم ہونا چاہیے وہ فی نفسی ہی محتمل للوجود اور عدم ہو تب ہے جی، اور نہ لاحق ہو اس حکم کے ساتھ وہ شے جو نسخ کے منافی ہو، یعنی یعنی توقید یا تعبید. پھر تعبید کیا کہ دو نسن ہے یا دلالتن ہے. نسن جیسے خالدین، خالدین فیہا ابدا، دلالتاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ساری شریعت محکم ہے. محکم ہے، ساری ساری شریعت محکم ہے، وہ درجے علیحدہ ہے لیکن ساری شریعت محکم ہے. اب اس پر کوئی نسخ نہیں ہے. امتحان کرو وہ میرے کچھ لگ دے ہو. بحث تیسری فی محل ہی، اور محل اس کا یعنی محل کس کا؟ نسخ کا حکم ہے ایسا حکم کہ جس میں دو امر پائے جائیں، ایسا حکم کہ احدہما ثانیہما، ایسا حکم جڑا ہے نا منسوخ ہو سکتا ہے جن دے وچ پہلا امر یہ کہ ہو وہ حکم فی نفس اعتمال رکھنے والا کس کا؟ اور کی مطلب یعنی اعتمال رکھنے والا یہ کہ ہو مشروع، اور یہ کہ بے ابتدان مشروع ہوئے بھی تو نامی ہوئے جی. اس لیے ہن سنا جی، اس لیے کہ اگر وہ نہیں اعتمال رکھتا کس کا؟ جیسا کہ کفر ہے تو اس کی عدم مشروعیت پکی ہے، ایک کدی بھی مشروع نہیں ہو سکتا. پس نہ ہوگا یہ بھائی کفر منسوخ ہو کے تو بھی کفر کرنا جائز ہو جائے، نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا. اور اس لیے کہ نسخ نہیں وارد ہوتا کس پر؟ اور نسخ ہونا جی موجود ہوئے جی تے تو معدوم ہے جی، ان کی مشروعیت معدوم ہے. اور اسی طرح اگر اعتمال رکھتا ہے کس کا؟ اگر اعتمال رکھے عدم مشروعیت کا کہ وہ بھئی انہیں صرف مشروع رہنا ہے عدم مشروع نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ایمان باللہ تعالی و صفاتہ، ہاں
البتہ مستمر رہے گی کیا مشروعیت پس نہیں قبول کرے گا. سنیں ایشا بس پس نہیں قبول. اور اسی طرح نہیں جاری ہوگا نسخ کس میں؟ بعد میں مطلقاً اللہ رسول نے جو خبریں دی ہیں ان پر نسخ جاری نہیں ہوگا. برابر ہے کہ ہو وہ امور امور ماضیہ کے ساتھ یا ساتھ نہیں، امور ماضیہ وہ خبریں جو دی ہیں امور ماضیہ کی دی ہیں مستقبلہ کی دنیا یا امور حاضرہ ان پر نسخ نہیں ہے. اللہ رسول کی جو خبر ہے وہ بالکل واقعہ کے مطابق سچی خبر ہے، کیونکہ نسخ تو ہونا ہے بھی سوری بھی ہو سکے. اللہ رسول دی گل تو سوری نہیں نہ ہوندی. جی سنیں جی گل، اس لیے کہ یہ تو پہنچائے گا کدھر کہ پہلوں دسی سی انج ہونا ہے تو اگوں ہویا کوئی نہیں جی. اور اسی طرح اچھا ویکھو نا کافراں کنے بارے پڑھے جو قرآن شریف وچ کہ بے جڑا نا اساطیر الاولین یہ جو پچھلے بھی آندے سن جی عذاب ہونا ہے تے ڈر جاؤ تے کوئی نہیں آیا ایویں ڈراندے جے سانوں کنی باری پڑھیا جی. ہن اس نے کہ وقت مقررہ تو پہلو شیطان انہاں دی مت ماری جی. حالانکہ پیچھے کنیاں قوماں تباہ ہوئیاں. قرآن پاک بار بار کہا جاؤ نا غور کرو دیکھو نا کھنڈرات کون نے جی. اور اس اچھا جی دھیان کری میں. اور اسی طرح نہیں جاری ہوتا نسخ احکام عقلیہ میں اور احکام حسیہ جڑے احکام عقلیہ نے نا تے احکام حسیہ ان میں نسخ جاری نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ پہنچاتا ہے کدھر جہل کی طرف. اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے، بہت بلند ہے. یہ پہلا امر سیش او جندہ او نسخ کا مال حکم ہے. جس حکم میں نا جس میں کیا ہے پہلا امر ایسی کہ وہ اعتمار ہن ثانی او ولم یلتحق تو، اور دوسرا دو امروں کا وہ ہے کہ اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ. ہن دھیان کرا جب نہ لاحق ہو اس کے ساتھ، یعنی اس حکم وہ حکم جو صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ اس کے ساتھ نہ لاحق ہو وہ جو منافی ہو کس کے منافی ہو کون، بس گل مکی نسخ کے لوگ کو جو منافی ہو وہ اس کے ساتھ لاحق. لاحق نہ ہو. وہ منافی تین قسم پر ہے. وہ جو منافی لاحق ہوتا ہے نا کس کے ساتھ، نسخ کے اس حکم بھئی اگر حکم کے ساتھ کوئی منافی پائے گا تو پھر بھی نسخ نہیں ہوگا. تو وہ منافی کتنے ہیں؟ تین قسم پر جیسا کہ بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول سے من توقید او تعبید او دلالت. نظر آ رہے الف با جیم اے تین جے کی منافی. پہلا منافی من توقید نسن، من توقید نسن، اس لیے کہ جب لاحق ہو گیا اس حکم کے ساتھ موقت کرنا بے 20 دن رہنا ہے تو نہیں قبول کرے گا نسخ کو اس وقت سے پہلے البتہ، اور اس وقت کے بعد نہیں بولا جائے گا اس پر. کیوں کہ اندر وقت ہی اینا سی ایک گیا اور دوجا آ گئے. سنیں اور جی میں 60 سال جڑی نوکری ہے اس تو بعد جڑا بندہ چلا گیا دوجا رکھیا تو آخر یار بڑا ظلم کیتے اس غریب دی نوکری لگی چھڑ کے بندہ نہ رکھ لینے. یہ بول دیں کیوں وقت ہی ناصب ہوتے تو جو 40 سال دی عمر کر دیں یار بڑا ظلم کیتا اس کی جرم کیتا سی. سمجھ آتی پی جی انہیں سمجھ آ رہی. ہاذا هو القسم الاول، ہاذا یہ قسم اول ہے. اور جڑی او منافی 3 قسم ان دی مثال سمجھا جاؤ میرے او یارو. مثال ہو قولو تعالی، کیونکہ مثال حکام چ دینیاں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعفو واصفحو، سونیو معاف کرو ان کافرانو، درگزر کرو. حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. کیڑا جہاد والا سمجھی جی. ہن جدو جہاد دا حکم آیا ہے نا تو انہیں نہیں آکھنا کہ فاعفو واصفحو منسوخ ہو گیا، ان دا وقت ہی انہا سے. وقولو تعالی فامسکوہن، اے زنا دی حد تو پہلے فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. سنیا جی تو جدو ازانیہ تو وزانی آ گیا تو ہوں گل ختم ہو گئی. ہوں یہ نہیں آخنا بھی یہ کی ہو گیا
کیونکہ اندے وچ حتی آ چکیا سی ویسے بولتے ناسخ منسوخ ہی نے عرف وچ جی سنے ہی وہ ناسخ منسوخ انہاں دے بول دیندے نے لیکن حقیقت ناسخ منسوخ نہیں ہے کیونکہ ایتھے واضح بھی حتی تک ہے حتی جدو اگلا حکم آئے گا تو ختم ہو جائے گا جی سنیں ہن آندے نے ہن اے دو مثالاں دتیاں نے کہ نہیں او مسلیاں وچوں او فافو فامسکو حتی آندے نے منتفع ہو گیا وہ جو کہا تھا قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ نے کہ نہیں اس قسم کے لیے مثال منصوصات شرن سے میں دی مثال ہی کوئی نہیں ملتی آپ ایک مثال کر دیتی کہ کوئی نہیں جی اچھا جی ایک کو منافی اور دوسرا منافی اور بیوشو او تابیدن عطف علی قولی کتے کی مطلب ہے یعنی یا تابید کیڑی تابید کے ثابت ہو وہ تابید نسن یعنی اگونیو دلالتن او عطف علی قولی نسن تے دلالتن کا عطف نسن پر ہے یعنی ثابت ہو تابید ثابت ہو صراحتن یا تابید ثابت و دلالتن اے مطلب وہ نسن دے مقابلے جو دلالتن سی نا وہ تاں واسطے نسن دا معنی کیتا کی صراحت اور دلالت آپ جو مقابلہ ہے نا تاں دا معنی کیتا ہے ان دی مثال دیندے نہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں خالدین فیہا بدا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیے تابید صراحتن بے قولہی سنا جی اور یہ بھی نئی صلاحیت رکھتا کس کی اس لیے کہ تابید سری منافی ہے کس کے جیسا کہ گیس کی طرف کون شیخ ابو منصور قاضی امام بزیر شیخان جماعت من اصحابہ لیکن جمہور من اہل اصول اور جماعت من اصحابنا اور اصحاب شافعی اور صدر الاسلام ابو الیسر نے فرمایا ہے کہ جائز ہے نسخ اس شے کا کہ لاحق ہو اس کو تابید یا توقید یہ وہ کیا ہے سنیں بھی انہیں گل آکھی ہے لیکن سارے پچھلے آکھے بھی یہ گل بھی اتنے نسخ نہیں ہو سکتا اور اس میں ہن سنیا جی ہن اے جڑی مثال دیتی ہے انہیں مثال نہیں بن سکتے جی یہ تو خبر ہے بھی جہنمی جڑے نا جہنم میں ہمیشہ رہن گے جنتی جنت جو ہمیشہ رہن تو خبر ہے اور اس میں جو لائیں اس کو مصنف رحمہ اللہ مثال سے بے قولی خالدین بے قولی تعالی خالدین علی اس میں کیا ہے نظر ہے اس لیے کہ یہ تو او خبر دیتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری کے جو بے ہوش ہو جو اور نہیں جاری ہوتا نسخ کن میں یہ پیچھے گل گزر گئی ہے تو پس امتناع نسخ کا معاذ و کرا میں اس لیے نہیں ہے کہ خالدین نال لگا آبادہ نال لگا ہے باوجہ ہونے اس کے لال تابید اے آبادہ دی وجہ تو نہیں اے خبر اللہ رسول دی خبرہ میں تو نسخ ہے ہی نہیں ہے توڑے نہ میں آبادہ ہوئے نہ ہے او لہذا پس اولا اس کی نظیر میں قولہ تعالی ہے محدود فی القذف میں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اے مثال ہے کیونکہ شرعی حکم ہے نا کہ محدود فی القذف کی کبھی بھی گواہی نہیں ہے آبادا بس یہ نہیں منسوخ ہوگی بھی ان کی گواہی قبول ہو جائے کیوں بابا جا سری کے بس ہوں اتنے بھی آدھے نے ساکت ہو گیا وہ جو کہا تھا شارع محقق نے کہ نہیں پائی گئی احکام میں تابید سری پائی گی کہ کوئی نہیں کیڑی بلا تقبلوا لہم شہادتن ابدا او حکم شرعی نہیں ہے میرے یارا اور تیسرا منافیش کون تیسرا منافی او دلالتن عطف علی قولی نسن کہ وہ تابید صراحتن ہوگی یا تابید ان دی مثال جیسا کہ سارے شرائع سے مراد ہے شرعی احکام ساری شریعت جیسا کہ سارے شرعی احکام وہ کہ تشریف لے گئے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ کیونکہ ثابت ہوگی ہے تابید شرائع شرعی احکام ثابت ہوگی ہے تابید کن کی شرعی احکام کی وہ شرعی احکام کے کوبدہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دلالت کے ساتھ بے دلالت قولہ تعالی و خاتم النبیین کہ سونیاں تو بعد نبی کو نہیں آنا
ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਵੇਗਾ, ਵਾਹਜ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਨਸੂਖ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਾਹਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ ਮਨਸੂਖ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਨੇ ਚ ਪਈ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਾਹਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੈ ਮਨਸੂਖ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਛੋੜ गया ना, उस नसख नहीं है जी। नसख क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई नबी नहीं है, सरकार ख़ातमुन नबीयीन है, लिहाजा शरीयत मनसूख कैसे होगी? और बाबे कौली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला नबिया, बस जदों गल वाज़े बिल्कुल 12 वजे सूरज चढ़िया पे बई जदों भी नसख तो होना वाहज नाल भी अल्लाह ताला मनसूख भी सोहणिया दी हदीस दी भी नासख है, तो वह किन्ने भेजी है? कि सरकार दी खुद अपनी गल है। फमायन तक वाह कुरान का हुक्म है यार, वो अल्लाह की तरफ से है, वाह ये खफी है सारी जी ऐशा बस ये शराए और शरिया काम और सारी शरीयत हो नहीं एतमाद रखते किसका, इसलिए कि महज नसख होता है किसके साथ? अला लिसान नबीयन। तो फलम्मा खोते मन नबुव्वत बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर नसख कहाँ होगा? बस ये शराए सारी शरीयत क्या है, यानी बाकी रहेगा हुक्म उसका जब तक क़यामत तक, कि क़यामत तक रहेगी जी। और महल उसका बहुत ऊंचा है, और महल नसख का हुक्म है ऐसा हुक्म जो हो फी नफ्स ही, एतमाद रखने वाला वजूद और अदम का, और ना लाहिक हो उस हुक्म के साथ वो शय जो मुनाफी हो नसख के, यानी तौकीत या ताबीद जी। तो वो जो ताबीद है ना, ताबीद उनकी अगर दो सूरत ने कि साबित हो ताबीद नसन, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में खालिदीन फीहा बदा, या साबित हो ताबीद दलालतन, जैसा कि सारे शराए वो के तशरीफ़ ले गए उन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। महल नसख का हुक्म है ऐसा हुक्म जो हो फी नफ्स ही, एतमाद रखने वाला वजूद वल अदम का, और ना लाहिक हो उस हुक्म के साथ वो चीज़ जो मुनाफी हो नसख के, यानी तौकीद या ताबीद, ऐसी ताबीद जो साबित हो नसन, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान खालिदीन फीहा अबदा में, या दलालतन, ताबीद दलालतन, जैसा कि सारे शरई अहकाम वो के तशरीफ़ ले गए उन शरई अहकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने विसाल फरमाया जिन पर जी शब जी। हुक्म है जो हो फी नफ्सी ही, एतमाद रखने वाला वजूद और अदम का, ना लाइक उस हुक्म के साथ वो शायद मुनाफी और नसख के, यानी तौकीद या ताबीद, ऐसी ताबीद अल्लाह तबारक व तआला के फरमान खालिदीन फीहा अबदा में, या ऐसी ताबीद जो साबित हो दलालतन, जैसे सारे शरीयत वो शरिया काम के तशरीफ ले गए उन अहकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी। वशर्त व तमक्कुन मिन अक़दिल क़ल्ब तनादुन तमक्कुनी मिन अल फ़िल खिलाफन लिल मुअतज़िलती। चलो जी, हुण इकनियां शैयां आ गईयां। चौथी शय नसख की शर्त की, नसख की शर्त, और शर्त कुदरत पानी अक़दुल क़ल्ब से हमारे नज़दीक, ना कि कुदरत पानी फेल से, खिलाफ है वास्ते मुतज़िला के। और शरी हुक्म आया है ना कूगू ते उनदे इनू करना है मनसूख ते दूजा नासख होना है, विच सिर्फ इन्ना वक़्त कि मुखातब अकीदा बना लवे कि ए अल्लाह दा अल्लाह दे पासे हुक्म आया है, तोड़े अमल दा टाइम ना मिले, अकीदे तो बाद वो मनसूख हो जाए तो ठीक है, ये नसख है। ये की है क्या क्या जी? शर्त कुदरत पानी अक़दुल क़ल्ब से हमारे नज़दीक, ना कि कुदरत पानी फेल से, खिलाफ है वास्ते मुअतज़िला के। हुण ध्यान कर मुकूगू,
اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ تیسری بحث سے تو شروع ہوتے ہیں کس میں؟ بحث میں پس فرمایا اور شرط یعنی جواز نسخ کی نسخ کے جواز کی شرط قدرت پانی عقد القلب سے ہمارے نزدیک، نہ کہ قدرت پانی فعل سے معتزلہ کا خلاف ہے۔ ہن دھیان کریں ایک منٹ، یعنی نہیں ممکن نسخ مگر بعد اس کے کہ پہنچے امر کتھے، مکلف کر اور اعتقاد کر لے مکلف اس امر کا کہ اے اللہ دے پاسیوں حکم آیا ہے میں نو منیا، پس یہ قدر زمانے سے ضروری ہے کس کے لیے؟ انہاں وچ وقت ہونا چاہیے کہ عقیدہ بنا لے مکلف اور نہیں حاجت زمانے کی زیادتی کی، اتنے فضیلت مانا دوجا فضیلت نہیں، زمانے کے اضافے کی، ایسا زمانہ کہ قدرت پائے مکلف اس زمانے میں اس امر کے فعل کی، جیسا کہ کہتے ہیں کون؟ معتزلہ کہتے ہیں ایڈے لمبے وقت دی ضرورت نہیں، وہ پاویں 20 سال مطلب ایک حکم نافذ ہوا ہے مکہ شریف منسوخ ہوا ہے مدینہ شریف، وہ گل وکھری، یعنی کم از کم ہن سنی میں نے کیا، اور یہ خلاف مبنی ہے ایک اور اختلاف پر، وہ کیڑے ہن سنی، اور وہ یہ ہے کہ نسخ ہمارے نزدیک بیان ہے مدت کا عمل قلب کے لیے اصلاً اور عمل بدن کے لیے تباً۔ ہمارے نزدیک نسخ کیا ہے کہ جس چیز کا ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے اس کی مدت بیان کرنے کہ اب یہ بات ختم نہیں آ گئی ہے، یہ ہے بیان مدت اصلاً، اور عمل البدن جو ہے وہ تابع ہے، بے اصل کے بعد وقت مزید مل گیا عمل کا تو فابہا، نہ ملا تو حرج نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک نسخ یہ ہے او بھائی عقد القلب کی مدت کو بیان کرنا کہ یہ جو عقیدہ بنایا تھا اس کی مدت ختم ہو گئی، اس کی مدت ختم ہو گئی، سمجھے؟ اور عمل بدن جو ہے وہ اس کے تابع ہے، پامیں اس سے وقت ملے تو پامیں، اور کدے گیا جی لہذا پس کافی ہے کون؟ اور وہ پانی دن کے عمل سے سنیں جی، اور دیکھو نا وہ تھلے معاذ ہم نے بنایا عمل قلب کو اصل، اس لیے کہ یہی تو وہ، کیونکہ یہی صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ ہو قربت مقصودہ، جیسا کہ متشابہ وچ کی ہے صرف اعتقاد ہی ہے نا کہ عمل بھی ہے، اور جتنے متشابہ آدھن کی ہے کیونکہ مراد اللہ تعالیٰ دے رسول جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں ذاتی طور تے سرکار جانتے ہیں اللہ دے دسن نال جی جی، اور اعتقاد جو ہے وہ نہیں اعتماد رکھتا کس کا؟ برخلاف بدن کے، کیونکہ عمل اس کا عمل بالبدن عذر کی وجہ سے بھی کہ کوئی نہیں، عورت ایز نماز پڑھ سکتی ہے ساکت ہے، لیکن ایمان رکھنا فرض ہے کہ کوئی نہیں، یا ان دنوں کافر بھی ہو سکتی ہے نعوذ باللہ، وہ تو ہی ہے جی، سمجھی جی گل؟ ایویں جڑا ہے نا جتھے جتھے عذر سارے پڑے جے عذراں دی وجہ تو بے عمل تو اس وقت کوئی نہیں لیکن عقیدہ موجود ہے، روزے فرض نے، یہ مسافر دا بھی عقیدہ ہے، مریض دا بھی عقیدہ ہے، سرے دست عمل نہ کرنے دی اجازت ہے کہ کوئی نہیں، کنوں مریض تے مسافر پہ روزے نہ رکھو لیکن عقیدہ فرض ہے کہ نہیں، کہ اس وقت نے انکار بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان فرض ہی نہیں ہے، یہ کریں گے تو کفر ہو جائے گا، نہیں سمجھ آئی؟ تو اعتقاد ساکت نہیں ہوتا، عذر کی وجہ ساکت ہو جاتا ہے، تو لہذا پھر اصل کون ہوا؟ عقد القلب ہوا اصل، نہ کہ عمل بالبدن اصل ہوا۔ ہن دھیان کرا جب پلا ہو جائے ایک اچھا جی ادھر دیکھو، اور معتزلیوں کے نزدیک کی ہے عندہم، یہ تو ساڈے نزدیک ہے نا، ان کے نزدیک نسخ کی شے ہے، ان کے نزدیک نسخ بیان کرنی عمل بالبدن کی مدت
کہ تساں جڑا ہے نا 10 دن جڑا عمل کر لیا ہے اساں اینا ہی وقت دینا سی ہن 11ویں دن اے نہیں ہن اے کرنا ہے مثال طور تے وہ آندے نے نسخ عمل بالبدن کی مدت کا بیان ہے بیان ہے جی سنیں جی تو لہذا پھر ضروری ہے ان کے نزدیک یہ کہ ہو قدرت کس سے پائے فعل سے یہ ساڈی دلیل وہ یہ ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا 50 نمازوں کا لیلۃ المعراج کو جیسا کہ وہ مذکور ہے صحیحین بخاری مسلم میں پھر منسوخ ہو گئیں وہ جو زیادہ تھی کس پر فی ساعتن یعنی اتھے ہی اور نئی قدرت پائی کس سے نماز تے سونے واپس آ کے پڑھی ہے جی اتھے تو صرف پہلی باری جلے سونے لے کے آئے تے اعتقاد سی کہ 50 نمازاں فرض نے پڑھنیاں نے جی کہ کوئی نہیں سی اعتقاد اے بس تے عمل تو نہیں آیا کہ 50 تے عمل ہویا ہے این تو نہیں ہویا 10 دن 50 پڑھ کے تو پھر نسخ منسوخ ہوئی تو نہیں ہے گا جی آئے وہ میرے یارو تو پھر نسخ ہوگی وہ جو زیادہ تھی اور عمل کی قدرت وہاں نہیں تھی کیونکہ عمل تو کرنا تھا زمین پر آ کر جی اور شرط ہو ستے ہو شرط کندی نسخ کی قدرت پانی عقد القلب سے ہمارے نزدیک نہ کہ قدرت پانی فعل سے خلاف ہے واسطے معتزلہ کے اور شرط نسخ کی قدرت پانی عقد قلب سے ہمارے نزدیک نہ کہ قدرت پانی فعل سے خلاف واسطے معتزلہ کے اور شرط نسخ کی قدرت پانی عقد القلب سے ہمارے نزدیک نہ کہ قدرت پانی فعل سے خلاف ہے واسطے معتزلہ کے